سر یوں لگتا ہے کہ بانی کے کیسز میں شاید کوئی ایسا ریلیف ان کو مل سکتا ہے کہ آپ کیس لگنے ہی نہیں دیتے، اور آپ نے جس طرح سے ان کے کیسز روکے ہوئے ہیں، کیونکہ اب تو وہ آپ پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ آپ بھی بھاگ رہے ہیں کیسز سے، ادارے بھی بھاگ رہے ہیں کیسز سے، تو سر لگنے دیں ان کی ضمانتیں، ان کے معاملات آگے کی جانب بڑھنے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان صاحب، یہ غیر سیاسی رویہ، غیر سیاسی سوچ اور غیر سیاسی سٹیٹمنٹ جب دے رہے ہیں تو ان کے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں، کیس لگانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ میں حیران ہوں کہ جب وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، یا ان کے جو سیاسی نابالغ سپوکس پرسن ہوتے ہیں، یا جو کرپٹ اور جو ناسمجھ چیف منسٹر ہے، یا ان کے جو مرکزی لیڈرشپ ہے، اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو کیسز نہیں لگاتے ہیں، تو یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ تو عدالتوں کا کام ہے۔ عدالتیں آزاد ہے، اور عدالتوں کو پریشرائز نہ کرے، عدالتوں کے اوپر پروپیگنڈا نہ کرے، ججز کو گالی نہ دے، اور روٹین کے طریقے سے، جیسے میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے، اسی طرح آصف علی زرداری صاحب نے، پاکستان کے اور بھی لیڈرشپ نے جیلیں کاٹی ہے، جیلوں میں رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا رویہ نہیں اپنایا تھا ان کی فیملی نے، یا ان کی پارٹی نے، یا ان کی سیکنڈ لیڈرشپ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیا مجرم قید 804 کے کیسز حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسز لگائیں، یا کیا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیسز نہ لگائیں تاکہ یہ جیل میں رہیں؟ ہم تو بارہا ان کو کہتے کہ اپنے رویوں پہ سوچے، اپنے کردار پہ سوچ لے، اپنی سٹیٹمنٹ اور پریس کانفرنسوں پہ سوچ لے، اپنی سر مجھے یہ بتائیے گا، سر ملاقات کروانا بھی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور خاص طور پر جب چیک اپ کے لیے وہ جاتے ہیں تو کیا فیملی ممبران کو اس ساری صورتحال میں اعتماد میں لینا، ساتھ لینا بھی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیے، ملاقات کروانا بھی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جیل مینول موجود ہے، آئین اور قانون موجود ہے۔ اگر سپوز یہ ملاقات کرواتے ہیں تو اس 2 دن پہلے کرمنل پریزنر 804 سر آپ نے تو سارے معاملات ہی نمٹا دیے، سر پھر حکومت کی ذمہ داری کیا ہے سر؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں نا، میں آپ کو بتا دوں، مجھے 1 منٹ دے دیں۔ دیکھیں، جب اس کے بانجے کو کہا گیا کہ آپ ملاقات کروا دیں ملے، تو اس نے کیوں انکار کیا؟ بیرسٹر گور جو پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور اسد کیسر جو سینئر لیڈر ہے، اس نے کیوں انکار کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہتے نہیں ہے، جیسے آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ ہم بارہا کہتے ہیں کہ باہر رہنے والے لوگوں کو جب ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، جب ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، وہ اپنے مطلب کہ لیڈر کے اندر رہنے پر سیاست کرتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں، اور مراعات حاصل کرتے ہیں، عزت حاصل کرتے ہیں۔ آج تو اس کی بہن نے کھل کے کہا کہ جو ولائرز ہے وہ کہا ہے، اور ابھی مطلب کہ اس نے کل کے پارٹی کو کہا کہ عمران کی صحت کے بارے میں صرف فیملی کو ہے، اور ڈاکٹرز کو یہی پوچھ لیتے ہیں سر، ہمارے پاس ان کی پارٹی کو باقی لوگ بھی موجود ہیں، ان کی امجد خان نیازی صاحب موجود ہیں، یہی بات ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ امجد خان نیازی صاحب، سر کیوں معاملات اس جانب جا رہے ہیں جہاں پہ علیمہ خان صاحبہ یہ الزامات لگاتی ہیں؟ لیڈرشپ کہاں ہے؟ جہاں پہ کیسز لگتے ہیں، کیسز لگنے کے بعد وہاں پر وکلا جو کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو، وہ وہاں پر نہیں پہنچتے ہیں۔ تو سر پارٹی لیڈرشپ اس ساری صورتحال میں علیحدہ کیوں ہے؟ صرف فیملی کو ہی فکر کیوں ہے ان کی؟ رحیم سلیمان، دیکھیں ہماری بہن ہے اور ان کا گلہ بجا ہے، انہوں نے ایک بہن بھائی والا گلہ کیا ہے، کیونکہ ان کا بھائی جو ہے وہ جیل میں ہے اور ان کے تحفظات ہوں گے اور ہیں، تو اس میں کوئی اچنبے والی کیا بات ہے؟ اس میں کوئی یہ تو مطلب انہوں نے اگر گلہ کیا ہے تو جائز کیا ہے۔ اگر انہیں کوئی تحفظات نظر آ رہے ہوں گے تو یقیناً ان کو پارٹی لیڈرشپ جو ہے بیٹھ کے سوچے گی، اور یہ بات نہیں ہے کہ نہیں سوچے گی۔ لیکن صاحب یہ ابھی کے نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں تحفظات ان کے بار بار آتے ہیں، اس لیے پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سی لیڈرشپ آپ کی علیمہ خان صاحبہ کے خلاف بھی ہوئی ہے۔ تو یہ تحفظات اب کے تھوڑی ہیں، یہ تو بہت دیر سے لیڈرشپ کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری جو بہن ہے ان کا گلہ بجا ہے، اور گلہ ہوتا ہی اپنوں سے ہے، دوسروں سے کیا گلہ ہوتا ہے؟ اگر انہوں نے آج بات کر دی ہے تو ہماری بڑی بہن ہے، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور خان صاحب کی بہنیں ہیں، سب کے لیے، پارٹی کے لیے، تمام کے لیے جو ہے وہ قابل عزت ہے۔
لیکن نیک صاحب آپ لوگ بھی تو فیملی کو اعتماد میں لیے بغیر ہی کچھ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے حل کرنے کی جانب یقین دہانیاں لے لیتے ہیں، اور خاص طور پر سر کچھ یہ بھی بتا دیں ہمیں کہ کسی نے کوئی یقین دہانی کروائی کہ خان صاحب کو ہسپتال شفٹ کر دیا جائے گا، کہ جس کی وجہ سے تمام لیڈرشپ یوں لگتا ہے کہ خاموشی سادے بیٹھی رہی؟ میں نے پہلے پوری فیملی تکلیف میں ہے اور رزلٹ نہیں آ رہا آپ کے بل میں کہ اس وسطائیت اور اس جبر کے دور میں مشکلات ہر ایک کے لیے بڑی ہے، تو اس ماحول میں ان کا بنتا ہے یہ جائز باتیں، جائز شکایات ہیں۔ اچھا ٹھیک، قادر مندوخیل صاحب، سر آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ قادر مندوخیل صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارہا ہمیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، اب ہم یہ کر دیں گے، اب ہم حکومت کو مزید ٹف ٹائم دیں گے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے حوالے سے اندر سے ہی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ تو پارٹی کا ان کا اندرونی معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب چیزیں سطح کے اوپر آ جاتی ہیں تو پھر دوسری پارٹیز کے لیے بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنانا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک منظم اور ایک بہتر انداز سے ابھی کوئی تحریک کھڑی کر ہی نہیں پاتی جس کے بارہا دعوے کیے جاتے؟ سلمان، میرا ذاتی خیال پہلے دن سے یہ ہے اور یہ رہے گا انشاءاللہ کہ پی ٹی آئی کا مکہ ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کا مکہ سب سے پہلا ثبوت، کیونکہ میں وکیل ہوں، دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے۔ اچھی بات ہے، جہاں اداروں کو، ہمارے اداروں کے سربراہوں کو برا بلا کہتے تھے، اچھی بات ہے، لیکن یہ پہلا دلائل ہے، یہ پہلا ثبوت ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بات چلی تھی آن کی 15% کی، اور بات ختم ہونے جا رہی ہے ضمانتوں پہ، اور ایک ہی دن میں 6 کیسز میں ضمانتیں ہونا، یہ میں بحیثیت قانون کا طالب علم، مجھے 32 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے، 3 دن کے اندر فیصلہ ہوتا ہے، 2.5 سال کی بیل آخری 3 دن میں فیصلہ کیسا ہوتا ہے، یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے، نمبر 2 بات۔ تیسری بات یہ کہ کہا گیا وہ سپریم کورٹ کا کیس جو خان صاحب کی آنکھ کا کیس لے کے چلے تھے سلمان صفدر صاحب، کہاں چلے تھے وہ 15% جو ہے ڈاکٹر بھی تھے، فزیشین بھی تھے، آئی اسپیشلسٹ بھی تھے، وکیل تو تھے ہی ہے، تو وہ پھر رپورٹ کے کیا بنا، وہ 15% سے ایک دن میں 70% کیسا ہو گیا؟ اور اب تو میرے خیال میں دوسرا انجیکشن لگا لیا تو دیکھ لے کچھ 6 کے بھی آگے تو نہیں چلا گیا۔ تو یہ بھی ایک کس چیز کا وہ ہے سگنل ہے۔ دوسری بات، تیسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے دن سے یہ کہتا آ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی نے قیادت اپنی وکیلوں، میرے بیٹی بھائی ہے، ان کے حوالے کی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن آخر میں آج علیمہ بی بی نے وہ روزہ توڑ دیا ان کے خلاف بولنے کا۔ لیکن ساتھ ساتھ سوال میں یہ بھی کر رہا ہوں گا بحیثیت پولیٹیکل ورکر کہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ موروثی سیاست نہیں ہوگی، ہمارے فیملی کا کوئی بندہ نہیں ہوگا کچھ سیٹ پہ۔ آج علیمہ بی بی کس حیثیت سے، کس عہدے کی حیثیت سے وہ ڈانٹ پٹانٹ کر رہی ہے اپنی چیئرمین کو، اپنی سینئر رہنماؤں کو، یہ بھی کوئی سا جواب ہوگا کسی کے پاس؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارے راستے اسی طرف جا رہے ہیں جو میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ اسکرپٹ وہی رائٹر ہے، وہی اسکرپٹ ہے جو نواز شریف صاحب کا ہے۔ اچھا قادر مندوخیل صاحب، اب جو ہم ایک اور صورتحال دیکھتے ہیں اس میں یہی نظر آتا ہے، کیونکہ اب خاص طور پر جو بڑا گلہ بنتا ہے پی ٹی آئی کا، وہ یہی ہے کہ ہماری ضمانتیں نہیں لگ رہی ہیں، ہمارے کیسز نہیں لگائے جا رہے۔ چلیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایک ہی دن میں اگر 6 کیسز لگ کے ان میں ضمانتیں ہو جاتی، لیکن جو اصل کیسز جہاں پر رکے ہوئے ہیں ان کی حوالے سے کوئی سنوائی نہیں ہے، وہ نہیں لگ رہے۔ اسی کا گلہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بھی کیا جا رہا۔ دیکھیے، میں بحیثیت قانون کے طالب علم یہ بتا دوں، ہم جب کوئی ضمانت داخل کرتے ہیں کسی ملزم کی طرف سے، ہم جج کے گلے پڑتے ہیں، اور جج کے گلے یوں بھی پڑتے ہیں کہ ان کو بولتے ہیں کہ بابا آپ یہ ضمانت کے اوپر فیصلہ دو، آپ نے ہاں کرنا ہے یا نہ کرنا ہے، فیصلہ دینا جو نا ہمارا حق ہے۔ تو 2.5 سال سے یہ کیسز کیوں نہیں چل رہے تھے، وکلا کیوں نہیں کر رہے تھے، اور اب اچانک لگنا کیوں شروع ہو گئے، یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ میں علیمہ بی بی کا ماضی کا بیان، وہ بھی ایک سوال تھا، اعظم سواتی کا قرآن سر پہ اٹھانا، وہ بھی ایک سوال تھا۔
کچھ دن پہلے گنڈاپور صاحب کی، محسن نقوی صاحب کی تعریف کرنا، یہ بھی ایک سوال ہے. تو یہ سارے سوالات جو میں اکٹھے کر کے آپ کے سامنے پیش کروں، اس کا مطلب تو ایک ہی ہے، مائنس الطاف حسین، مائنس نواز شریف، مائنس عمران خان. یہ کہانی ادھری جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. چلیں حماد حسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار. حماد صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. سر ضمانتیں نہیں لگ رہی، کہا جا رہا ہے کہ معاملات نہیں ٹھیک ہیں، پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں. علیمہ خان صاحبہ کی جو اب ہم نے گفتگو ہے وہ بھی سن لی ہے. تو سر ان کو کس نے گارنٹی دے دی تھی کہ ملاقاتیں بھی کروائی جائیں گی، خان صاحب کو اسپتال بھی شفٹ کر دیا جائے گا، اور اب کون واپس ہوا ہے ان تمام گارنٹیز سے؟ دیکھیں یہ پہلی بار تو نہیں ہو رہا ہے، یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے. بھٹو صاحب کے ساتھ بھی، بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی، آصف زرداری کے ساتھ بھی، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، یہ سب کے ساتھ اس طرح ہوتا رہا ہے. ضمانتیں بھی نہیں لگتی تھی، کورٹ ریلیف بھی نہیں دیتا تھا، قید و بند کے معاملات بھی ہوتے تھے، میڈیا ٹرائل بھی ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ تو معاملہ کچھ الگ ہے. معاملہ کئی حوالوں سے الگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ میڈیا ٹرائل تو جو اس وقت زیر اعتاب ہے ان کا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں دوسروں کا، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا موجود ہے. پہلے تو اس طرح نہیں تھا، پہلے تو پی ٹی وی ہوتا تھا اور چند اخبارات ہوتے تھے، اس کو کنٹرول کر لیا جاتا تھا. اب سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کا غلبہ ہے، اور پی ٹی آئی نے دوسروں کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیا، اپنے مخالفین کا، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور اپنے مخالف سیاسی جماعت اور حکومت کا بھی. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جب مقابلہ ہوتا تھا تو پارٹی کی میدان میں ہوتی تھی، یعنی پیپلز پارٹی نے مقابلہ کیا، خود سوزیاں تک ہوئی، پارٹی لیڈر جو ہے وہ بھی پھانسی چڑھ گئے، بہت سے کارکنوں کو کوڑے لگے، قید و بند ہوئے، لیکن پارٹی میدان میں کھڑی تھی. اسی طرح نواز شریف صاحب کے معاملے میں بھی ہوا کہ پارٹی میں بہرحال میدان میں موجود تھی، اور یہ دوسری جماعتوں یعنی جو علاقائی جماعتیں، یعنی جو قوم پرست جماعتیں تھی، یا این پی کی مثال آپ لے لیں یا دوسری جماعتیں. لیکن اس دفعہ تو عجیب معاملہ ہے. علیمہ خان کا آج کا بیان جو ہے، اس نے تو پارٹی کو بالکل کونے میں دھکیل دیا. پارٹی کو یہ تک کہا ہے کہ آپ کوئی بیان نہیں دیں گے عمران خان کے حوالے سے. تو جب وہ بیان نہیں دیں گے تو پھر پارٹی کہاں ایگزسٹ کرے گی، پھر پارٹی کہاں ہے؟ گویا یہ تو بہن اور بھائی کا معاملہ ہے، یہ تو کوئی سیاسی معاملہ ہی نہیں ہوا. کیونکہ پارٹی کے چیئرمین موجود ہے، جنرل سیکرٹری موجود ہے، پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے، ان کے پارلیمنٹیرینز موجود ہے. جب آپ نے ان سب کو روکا ہے تو پھر یہ تو ایک ذاتی جنگ ہوئی، یہ کوئی سیاسی جنگ تو پھر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. دیکھیں سیاسی کارکن، سیاسی رہنما، سیاسی لیڈر یہ میدان میں ہوتے ہیں، اور یہ جمہوری جدوجہد بھی کرتے ہیں، یہ قانونی جنگ بھی لڑتے ہیں. لیکن علیمہ خان نے عجیب سا فیصلہ کیا ہے. لیکن سر کوئی یہ بھی بتا دیں کہ علیمہ خان صاحبہ ناراض کیوں ہے؟ اندر کی خبر کیا ہے کہ کیا ان کی اتنی ناراضی اپنی پارٹی سے کیوں؟ اگر علیمہ خان ناراض ہے تو پھر اس ناراضگی کے دوران کیا انہوں نے شیر افضل مروت کو نہیں روکا اور اسے پارٹی سے نہیں نکالا؟ اس ناراضگی کے دوران وہ اتنی طاقتور تھی کہ اس نے واحد صوبہ جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کو پلک جھپکتے میں گھر نہیں بھیجا. اس نے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کو دیوار سے نہیں لگایا. تو ایک طرف تو وہ ناراض بھی ہے، دوسری طرف وہ طاقتور بھی ہے، دوسروں کو فیصلوں کا اختیار بھی نہیں دیتی اور خود جو ہے ناراض بھی رہتی ہے. یا تو آپ فیصلے ان پر چھوڑ دیں کہ وہ فیصلے کرے. جب آپ ان کو فیصلوں کا اختیار تک نہیں دیتی، جب آپ منتخب وزیر اعلیٰ کو پلک جھپکتے میں گھر بھیج دیتی ہے، تو پھر وہ لوگ فیصلے کہاں کریں؟ پھر تو اس کا الزام ان پر نہیں دھر سکتے، یہ الزام تو پھر آپ پر آئے گا. یا تو آپ پولیٹیکل کمیٹی اور پارٹی لیڈرشپ کو اختیار دے دے، یا اگر اس طرح یعنی نواز شریف صاحب جب اٹک قلعے سے نکلے اور سعودی عرب جلاوطن ہو رہے تھے تو انہوں نے جاوید ہاشمی کو پارٹی کا سربراہ بنایا تھا، اور جاوید ہاشمی فیصلے کرنے لگے تھے. ٹھیک ہے انہیں اعتماد حاصل تھا نواز شریف کا، لیکن فیصلے بہرحال جاوید ہاشمی کر رہے تھے. یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگ فیصلے بھی کریں اور آپ کے پاس اختیار بھی نہیں ہوگا. آپ ایک میں سے دو میں سے ایک کا فیصلہ تو کر لیں. ان لوگوں کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ منتخب وزیر اعلیٰ کو نکال دیتی ہے اور دوسری طرف آپ سے فیصلوں کی توقع رکھتی ہے.